سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 سے درس کا آغاز ہے۔ یہ سورہ احزاب کا 8واں رکوع ہے اور 22ویں پارے کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی۔ نبی عربی لفظ ہے اور اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ اردو میں یہ ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں اپنی امت کو دینے والے، غیب کی خبر بتانے والے۔ تو نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو وحی کے ذریعے غیب کا علم دیتا ہے، اور پھر ان میں سے کئی باتیں نبی اپنے امتیوں کو بتاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کے لفظی معنی ہے غیب کی خبر بتانے والا۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل، آپ فرمائیے، لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے، وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے، وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن عورتوں سے فرمائیے، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ اور اس میں واضح حکم ہے کہ عورتیں اپنے چہرے کو چھپائیں، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ دوسری بات، یہ جو عام طور پر ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ پردے کے جو احکامات ہیں وہ صرف ازواج مطہرات کے لیے ہیں، عام مومن عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر دو تین طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہتا ہے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں پردے کا ذکر ہی نہیں ہے، تو یہ آیت کریمہ ان کا بھی رد ہے۔ جو کہتے ہیں قرآن میں پردے کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ آیت کریمہ ان کے لیے واضح رد ہے، یہ آیت ان کے خیالات کو رد کرتی ہے۔ دوسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں پردے کا ذکر تو ہے، لیکن پردہ ضروری ہے ازواج مطہرات کے لیے، امہات المومنین کے لیے، عام عورتوں کے لیے پردہ ضروری نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ان کے نظریے کا بھی رد ہے۔ یہ آیت ان کے اس خیال کو باطل قرار دیتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرمائیے، قل لِأَزْوَاجِكَ، یعنی یہ حکم بیویوں کے لیے بھی ہے، ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے۔ وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے فرمائیے، وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن عورتوں سے فرمائیے۔ اس کا مطلب ہوا پردے کا حکم سب کے لیے ہے۔ یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، جلابیبہن، جلابیب، یہ اتنی موٹی اور بڑی چادر کو کہتے ہیں جس میں عورت پوری چھپ جائے۔ مفسرین نے فرمایا جلابیب اتنی بڑی چادر کو کہتے ہیں جیسا ہمارا لحاف ہوتا ہے۔ لحاف کتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہم اسے اوڑھتے ہیں تو پورے گھس جاتے ہیں اندر، تو فرمایا کہ جلابیب موٹی چادر کو کہتے ہیں، اور اتنی بڑی چادر کو کہ عورت جب اسے لپیٹے تو پوری طرح اس کے اندر داخل ہو جائے اور اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ اور پھر یہاں فرمایا کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یعنی چہرے کا پردہ بھی کرنا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمان عورتیں، ازواج مطہرات، سب کی یہ عادت ہوئی کہ وہ چہرے کو چھپا کر گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں ہے، حضرت محمود آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پورے جسم کو چھپا کر، چہرے کو چھپا کر نکلتے ہیں
تو اب اس چادر سے نظر کیسے آئے، کیونکہ چادر تو موٹی تھی. تو پھر یہ اجازت دی گئی کہ وہ ایک آنکھ دیکھنے کے لیے کھول سکتی ہیں. تو حضرت محمود آلوسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ صحابیات اس طرح مکمل پردے میں نکلتی کہ صرف ایک آنکھ کو وہ کھلی رکھتی ہیں اور ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں. دو آنکھیں کیوں کھلی نہیں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک آنکھ کا کھولنا مجبوری ہے اور دوسری آنکھ کو کھولنے کی کوئی حاجت نہیں، تو وہ ایک آنکھ کھول کر چلتی تھی. تو اس سے محدثین اور مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو آنکھیں بھی چھپائے. جیسے آج کل اس طرح کے کپڑے آ گئے کہ عورت جو ہے وہ چہرے پر جب نقاب ڈالتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن آنکھوں کے اوپر بھی وہ باریک کپڑا ڈال لیتی ہیں جس سے آنکھیں نظر نہیں آتی، لیکن عورت باہر کے منظر کو دیکھ سکتی ہے، وہ چل سکتی ہے. لیکن جس عورت کی نگاہ کمزور ہو تو وہ باقی پورے چہرے کو چھپا لے اور صرف آنکھیں کھلی رکھے. عرب شریف میں بعض خواتین کی یہ عادت ہے کہ وہ مجبوری میں آنکھیں کھلی رکھتی ہیں، تو ایسے برقعے پہنتی ہیں جس میں صرف آنکھ کھلی ہوتی ہے، یعنی وہ باقاعدہ آنکھ کی جگہ بنی ہوتی، یعنی پیشانی بھی نظر نہ آئے اور آنکھ کے قریب کی جو جگہ ہے وہ بھی نظر نہیں آتی. لیکن ہمارے یہاں پر خواتین ماشاءاللہ چہرے پر نقاب لگاتی ہیں لیکن آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. تو اس میں دو تین احتیاطیں کرنی چاہیے. ایک احتیاط تو یہ کرنی چاہیے کہ آنکھ ہی کھلی ہو. بعض خواتین جب وہ نقاب لگاتی ہیں تو آنکھ کے نیچے کا حصہ اور آنکھ کے اوپر کا حصہ بھی بے خیالی میں کھلا رہ جاتا ہے، یہ منع ہے، صرف آنکھ کھلی ہو. دوسری بات، آنکھ بھی وہ کھولے جس کو تکلیف ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے بینائی اچھی دی ہے اور آنکھ پر نقاب لگانے کے بعد آپ کو نظر آتا ہے اور آپ چل سکتی ہیں تو پھر آنکھوں کا بھی پردہ کریں. تیسری احتیاط یہ کرنی ہے کہ برقع جو ہے وہ چست نہیں ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہو، کیونکہ اگر چست ہوگا تو پردے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. بعض خواتین کے متعلق یہ سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ چست برقع پہنتی ہیں، تو یاد رکھیے یہ پردے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو برقع جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. چوتھی چیز، برقعے کا جو مقصد ہے یا چادر کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے کہ لوگوں کی نگاہیں نہ پڑیں. تو اگر چمکیلا برقع ہوگا، رنگ برنگی برقع ہوگا، پھر اس پر ڈیزائنیں بنی ہیں، چمک ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ نگاہیں اٹھیں گی اور اصل جو پردے کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. تو برقع سادہ ہونا چاہیے، اس میں اس طرح کی ڈیزائن اور چمک اور یہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ سادہ برقع ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، تاکہ پردے کے مقاصد حاصل ہوں. بہتر یہ ہے کہ خاتون ہاتھ کے دستانے بھی پہنے، پاؤں کے موزے بھی پہنے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں اور بہنوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے اور شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، دیکھیں آیت کریمہ تھی، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. یہ جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اس کے تحت آپ لکھتے ہیں، اور سر اور چہرے کو چھپائیں. تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صد الافاضل کی تفسیر سے بھی معلوم ہوا کہ اس آیت میں چہرے اور سر چھپانے کا حکم ہے. دیکھیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. اور پھر کیا
اس کی تفسیر کیا ہے؟ اور سر اور چہرے کو چھپائیں جب کسی حاجت کے لیے ان کو نکلنا ہو، یعنی جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے پورے جسم کو، سر اور چہرے کو چھپا کر نکلیں۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، ترجمے اور تفسیر سے بات ثابت ہے۔ آگے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا کہ یہ حکم آزاد عورت کے لیے ہے، اس لیے تاکہ منافقین ان کے در پہ نہ ہوں۔ منافقین کی عادت تھی کہ وہ باندیوں کو چھیڑا کرتے تھے، اس لیے حرہ آزاد عورتوں کو حکم دیا کہ وہ چادر سے جسم ڈھانک کر، سر اور منہ چھپا کر باندیوں سے اپنی وضع ممتاز کر دیں۔ دیکھیں آج کل کوئی بھی کنیز دنیا میں نہیں ہے، ساری عورتیں آزاد عورتیں ہیں، تو یہ حکم آزاد عورتوں کے لیے، یعنی آج کل کی جو مسلمان عورتیں ہیں سب کے لیے یہ حکم ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں مرد، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ گھر میں شرعی پردے کا حکم دے اور انہیں یہ سمجھائے کہ وہ شرعی پردہ کریں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جوان لڑکی کو لے کر اپنے ساتھ وہ نکلتا ہے، 17 سال عمر ہے، 20 سال عمر ہے، 25 سال عمر ہے، ماشاءاللہ مرد کا ذہن بھی ہے، شرعی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، مذہبی آدمی بھی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اس کی بیٹی کا بہت برا حال ہوتا ہے، وہ بغیر شرعی پردے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کو کتنی دفعہ منع کیا، کتنی دفعہ سمجھایا ہے؟ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو ہم گناہگار ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت اپنے گھر سے بے پردہ باہر نکلتی ہے اور اس کا شوہر اسے روکتا نہیں ہے تو ہر قدم پر شوہر کے لیے جہنم میں ایک آگ کا گھر تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ سمجھائے، اپنی بیوی کو بھی سمجھائے، اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھائے۔ اور سمجھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسی محفلوں میں لے کر آئیں، انہیں سورہ احزاب اور سورہ نور کی تفسیر سنائیں اور بار بار انہیں نصیحت بھی کریں۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، روب دیا ہے تو سختی بھی کریں، اپنی طاقت کے مطابق استعمال کرنا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے مسلمان مرد اپنے ذاتی معاملات کے لیے غصہ بھی کرتے ہیں اور اپنے اختیارات بھی استعمال کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا ان کی اجازت کے بغیر، اتنا روب ہے، لیکن جب پردے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کیا کریں، نہیں مانتے۔ تو گھر کے سارے معاملات میں آپ اتنا روب رکھتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن نماز کا مسئلہ ہے، شرعی پردے کا مسئلہ ہے تو آپ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمیں جواب دینا ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ آپ نے صحیح پردے کی تلقین کی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پردے کا ذکر ہی نہیں تو اسے سورہ نور اور سورہ احزاب کی تفسیر سنا دیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات کھول کھول کر بیان فرمائے۔